Assalamualaikum dear students. Today we will discuss exercise of this chapter understanding laws. So dear students, let's start. Open your books. Page number 51. Question number 1. Write your own words. What do you understand by the term the rule of law? In your response, include a fictitious or real example of a violation of the rule of law. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 1 ہے یہ بول رہے ہیں جو رول آف لا ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ. جو رول آف لا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ان یور ریسپانس انکلوڈ ہے اور ایک ایگزامپل دینی ہے کہ رول آف لا وائلیٹ کیسے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آنسر ہے دا رول آف لا از اے پروویژن آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن دیٹ اسٹیٹس دیٹ آل پیپل ان انڈیپینڈنٹ انڈیا آر ایکول بفور لا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو رول آف لا ہے یہ پروویژن ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ہے all people are equal in independent India or equal before law. کہ لا کے سامنے سبھی لوگ ایکول ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. everybody is equal before law. every law is equal for every citizen in the country. every law جو بھی لا بنائے گئے ہیں وہ ایکول ہے ہر ایک سٹیزن کے لیے. the punishment for any crime committed will be the same for every person. جو بھی کوئی کرائم کرتا ہے کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے ول بی دا سیم فار ایوری پرسن. پھر اس کے لیے جو بھی سزا ہے وہ سیم ہونی چاہیے ہر ایک پرسن کے لیے. اور کوشچن میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایگزامپل آپ دیجیے. فار ایگزامپل اف اے کلرک از پنشڈ فار کرپشن. فار ایگزامپل اگر کسی کلر کو پنش کیا جاتا ہے کرپشن کے لیے دا سیم پنشمنٹ نیڈس ٹو بی گیون ٹو اے ہائر آفیشل فار کمٹنگ دا سیم کرائم آف کرپشن. تو جو یہ سزا ایک کلر کو دی جاتی ہے کرپشن کے لیے تو یہی سزا ایک ہائر آفیشل کو بھی ہونی چاہیے کہ اگر وہ یہ کرائم کرے وہ کرپشن کرے کوئی ہائر آفیشل کرے تو اس کے لیے سیم سزا ہونی چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 2 ہے اسٹیٹ ٹو ریزنز وائی ہسٹورینز ریفیوٹ دا کلیم دیٹ دا برٹش introduced the rule of law in India. State 2 reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. دو ریزن لکھنے کی جو انڈین نیشنلسٹس تھے انہوں نے کیسے کلیم کیا انہوں نے کیسے یہ کلیم کیا کہ جو برٹش تھے انہوں نے رول آف لا یہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کیا. یہاں پہ جو بھی رول آف لا اس میں کس کا ہاتھ تھا یہ تھرو انڈینز کے ہوا یہ اس میں برٹشر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا آنسر یہ ہے 2 reasons why historians refute claim that the British introduced the rule of law in India are کیا ہے. پہلا پوائنٹ ہے the colonial law was arbitrary. جیسا کہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا کہ جو colonial law تھا وہ arbitrary تھا. arbitrary means جو رولز بناتے تھے لاز بناتے تھے وہ سبھی انڈینس پہ اپلائی ہوتی تھی اور جب برٹشر کی بات آتی تو وہ لاز اپلائی نہیں ہوتے. آربیٹری مینز من مرضی ہے جو ان کو مرضی آتی تھی وہ کرتے تھے. دا انڈین نیشنلسٹس پلے اے پرومیننٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف دا لیگل سفر ان برٹش انڈیا. جو برٹش انڈیا میں جو لیگل سفر کو ایوالو کیا گیا اس میں انڈینس کے تھرو ہوا. جو برٹش انڈیا میں لیگل سفر کو ایوالو کیا گیا وہ انڈینس کے تھرو ہوا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب کوشچن نمبر 3 ہے read the storyboard on how a new law on domestic law got passed. domestic law پہ کیسے لا پاس ہو گئے. describe in your own words the different ways in which women's groups work to make this happen. describe کرنا ہے کہ کیسے وومن گروپ نے اس پہ کام کیا پھر یہ کیسے ڈومیسٹک لا کا جو لا ہے وہ پاس ہوا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دا پروٹیکشن آف وومن فرام Domestic Violence Act 2005 was passed with an aim to protect women against any kind of violence. جو the protection of women from domestic violence act جو تھا 2005 یہ پاس کیا گیا with an aim. اس میں کیا تھا اس کا aim تھا کیا تھا to protect women against any kind of violence کہ women کو بچانا ہے کسی بھی violence سے چاہے وہ physical violence ہو verbal violence ہو. اس میں کس نے کام کیا. A group of lawyers law students worked together. A group of lawyers law students worked together
فار ڈرافٹنگ دا ڈومیسٹک وائلنس جو یہ لا بنایا گیا ڈومیسٹک وائلنس اس میں لائرس نے کام کیا، لا کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے کام کیا. ادر دین دس ویریس وومن اور وومن آرگنائزیشن تھی. نیشنل کمیشن فار وومن جو تھی انہوں نے سبمٹ کیا پارلیمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی، جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے سامنے یہ رکھا. آل دیز ایکشنز ٹیکن بائی وومنز ٹوگیدر، جو ایک کام مل کے وومنز نے کیا. میڈ دا گورنمنٹ پاس دا بل اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس، جو ان عورتوں نے کام کیا، وومن آرگنائزیشن نے کام کیا. پھر انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اپنی بات رکھی، پھر ڈومیسٹک وائلنس تو پھر یہ بل پاس ہوئی ڈومیسٹک وائلنس پہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب کوشچن نمبر 4 ہے، Write in your own words what do you understand by the following sentences on page 44 and 45. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey. The law has including idea of justice. Page 44-45 پہ ہے یہ سینٹینس. اس کا ہمیں لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. انڈیا بفور انڈیپینڈنس واز فورسڈ ٹو فالو دا رولز سیٹ بائی برٹش گورنمنٹ. دا سیٹ آف رولز وار آربیٹری. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو انڈیا تھا بفور انڈیپینڈنس تھا، تو انڈیا بفور انڈیپینڈنس وار فورس، جہاں کے جو سٹیزنس تھے ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ سیٹ آف جو رول جو برٹش نے بنائے تھے ان کو وہ فالو کرنے تھے، چاہے ان کو وہ لاز پسند آئے یا نہ آئے، پھر بھی ان کو وہ لاز فالو کرنے ہوتے تھے. دا سیٹ آف رولز ویر آربیٹری. آربیٹری کیا تھی کہ من مرضیاں تھی برٹش کے، جو ان کا من میں آتا تھا وہ کرتے تھے. ہینس دا فریڈم اسٹرگل اگینسٹ دا برٹش آلسو ایمڈ ایٹ میکنگ اے سیٹ آف رولز دیٹ ویر فیئر اینڈ جسٹس. تو انڈین نیشنلز نے کیا کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا برٹش کے خلاف کہ وہ ایکولٹی کے لیے لڑنے لگے. جو برٹش کے انڈر کام کر رہے تھے ان کو نہ سیلری ملتی تھی نہ کچھ. تو انہوں نے یہ بولا کہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ قانون کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس جسٹس ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے. اسٹرگل اگینسٹ برٹش آلسو ایمڈ ایٹ میکنگ اے سیٹ آف رولز دیٹ ویر فیئر، کہ ایسے رولز ہونے چاہیے جو فیئر ہے اور جس میں جسٹس ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. انڈین نیشنلسٹ بگین دا فائٹ ٹو دیئر رائٹس اینڈ وانٹڈ اے سیٹ آف رولز دیٹ ویر ایکول فار آل. تو انڈین نیشنلسٹ جو تھے انہوں نے آواز اٹھائی کہ جو سیٹ آف ایسے رولز ہونے چاہیے جو ایکول ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، قانون میں جسٹس ہونا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ فنش ہوتا ہے. السلام علیکم.